السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج ہفتہ کا دن ہے 25 رجب 1441 ہجری اور 21 مارچ 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید کا یہ 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ، اور اس سورہ مبارکہ کی 64ویں آیت مبارکہ تذکرہ منافقین کا ہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یحذروا ڈرتے ہیں، المنافقون منافق لوگ، ان تنزل یہ کہ نازل کی جائے علیہم ان پر سورتن کوئی ایسی سورہ مبارکہ تنبئہم جو ان کو خبردار کر دے بما فی قلوبہم جو ان منافقین کے دلوں میں ہے۔ قل آپ فرما دیں، استہزئوا مذاق اڑا لو، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی مخرج ظاہر کرنے والے ہیں، نکالنے والے ہیں، ما تحذرون جس سے تم ڈرتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ منافقین اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی سورہ مبارکہ نازل نہ ہو جائے جو ان منافقین کے دلوں کی باتوں کو مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ آپ فرما دیں کہ تم مذاق اڑاتے چلے جاؤ، تم لوگ جس بات سے ڈرتے ہو رب کائنات اسے ظاہر کرنے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ منافقین کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں رب کائنات ہمارے رازوں کو افشا نہ کر دیں۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تائید میں سورہ مجادلہ کی 8ویں آیت مبارکہ لے کر آئے، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَا يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یہ منافقین آپ کے پاس آ کر اسی انداز سے سلام کرتے ہیں جس انداز سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور اپنے دلوں میں یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتے۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا، قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان قریب رب کائنات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارے دلوں کی باتیں، تمہاری سازشیں کھول کر بیان کر دیں گے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا ہے، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو تشت بام نہیں کریں گے، ان کی سازشوں کو کھول کر بیان نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، آپ ان قریب جان لیں گے ان کی باتوں کے غلطان کو، ان کی باتوں کے اندر جو تضاد ہے اس کو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام قتادہ بن دعامہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ اس کا نام ہے الفاتحہ۔ فاتحہ کا معنی تذلیل کرنے والی، یہ سورہ مبارکہ
منافقین کی تضلیل کرنے والی۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ آئیے دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ منافقین کو اپنی منافقت کے دوران اس بات کا بھی خوف تھا کہ جو کچھ ہم کرتے پھر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کائنات ہماری سازشوں کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیں۔ یہاں علیہم جو جمع کی ضمیر ہے اس کا مرجع مومنین ہے، اور چونکہ ان کے دلوں میں منافقت تھی، حسد تھا، مسلمانوں کی عداوت تھی، اور جب آپس میں یہ اکٹھے ہوتے تھے تو مسلمانوں کا یہ تذکرہ انتہائی زیادہ غلط انداز میں کرتے تھے، لیکن ان باتوں کو چھپاتے بھی تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو تضلیل کا ڈر بھی تھا کہ کہیں ان کے بارے میں قرآن نازل نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک خوف رب کائنات نے ان کے دلوں پر طاری کیا ہوا تھا، اور یہ ہر دور کے منافق کے دل میں ڈر اور خوف ہوتا ہے معزز خواتین و حضرات، کیونکہ منافق بنیادی طور پر 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا۔ جس طرح قرآن کہتا ہے لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذالک، اس طرف جائیں کہ اس طرف جائیں، یہ بیچارے آوارہ بکری کی طرح کبھی کسی طرف اور کبھی کسی طرف، امام مجھے روکے ہے تو کھانچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے والی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ کا تعلق اس دور کے ساتھ تو تھا ہی، آج کے دور کے ساتھ بھی ہے کہ آج بھی منافقین جس طرح ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو آج کے جو منافقین ہیں ان کی بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے باقاعدہ گنڈوں کے گروہ پالتے ہیں، قتل و غارت کرواتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے جھوٹ پر پردہ پڑا رہے۔ لیکن رب کائنات نے ہر دور کے منافقین کی سازشوں کو کھولا، اور اللہ تعالیٰ آج بھی کھول رہے ہیں، جس کا زندہ ثبوت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ان کی سازشیں آہستہ آہستہ مسلمانوں کے سامنے کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔